لتجدن، اور آپ پائیں گے ضرور بے ضرور، اشد الناس عداوہ، لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی اور بغض رکھنے والے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ، الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں اور بت پرستوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتب حدیث میں ایک حدیث مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ اس کے راوی ہیں، حدیث جبرائیل کے نام سے، کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص باہر سے آئے، سفید اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی سامنے آ کر تشہد کی کیفیت میں بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے یوں ملا لیے، اور سوالات پوچھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 5 سوالات پوچھے، حضور نے 5 کے جواب دیے۔ ایمان کا پوچھا، اسلام کا پوچھا، احسان کا پوچھا، پھر قیامت کا پوچھا۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ متی الساعہ، حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بل مسئول اعلم بہذا من السائل، کہ جتنا سوال کرنے والے کو نہیں پتہ، اتنا مجھے بھی نہیں پتہ کہ کب آئے گی، اس لیے کہ اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس نے 5واں سوال کیا کہ فأخبرنی عن اماراتها، مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی، لیکن قیامت کی نشانی 2 طرح کی ہے۔ ایک تو بڑی علامات 10 ہیں، وہ بالکل قیامت کے ساتھ ہی آئیں گی، اس سے پہلے جو علامات آئیں گی وہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی یہ ہوگی کہ کوئی بھی خاتون جو ہے نا وہ اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی جو بیٹی پیدا ہوگی وہ اپنی ماں کی مالکن بنے گی۔ مالکن کسے کہتے ہیں؟ کہ بیٹی زبردستی اپنی والدہ سے سارے احکامات منوائے گی، یعنی بیٹی ماں پر غالب ہوگی، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو غریب فقیر مساکین ہیں، جن کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے، پاؤں بھی ننگے پاؤں پھرتے ہیں، اور اشات، چرواہے ہیں، وہ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے، اور فخر کے طور پر اپنی اپنی عمارتیں اور بلڈنگیں ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کے طور پر پیش کریں گے۔ یعنی حضور نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، کہا کہ بیٹی ماں پر غالب آ جائے گی، اور غریب فقراء مساکین جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، مالدار بن جائیں گے۔ یہ 2 باتیں جو حضور نے فرمائی، ان کے اندر اشارہ کس کی طرف تھا؟ کہ قرب قیامت میں احوال بدلیں گے، لوگوں کی کیفیات بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، غریب ہیں وہ امیر بن جائیں گے، امیر غریب ہو جائیں گے، ماتحت جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے، اور جو مالک تھے وہ ماتحت بن جائیں گے، جو بہادر ہیں وہ بزدل ہو جائیں گے، جو بزدل ہیں وہ بہادر ہو جائیں گے۔ گویا حضور نے یہ بات بتائی اصل میں، کہ قیامت سے پہلے حالات بالکل پلٹ جائیں گے، بدل جائیں گے۔
جو مسلمان ہیں وہ ارتداد کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہوں گے. یہ بھی ہوگا، یعنی ایسے حالات بدلیں گے کہ دنیا کی ہر چیز بدل جائے گی. جو گرمی کے موسم ہے اس میں ٹھنڈ ہو جائے گی، جو ٹھنڈک کے موسم میں سردی کے موسم اس میں گرمی شروع ہو جائے گی. جو چیزیں کھانے کو ہمیں جس موسم میں ملتی تھیں اس موسم سے ہٹ کر دوسرے موسم میں آنا شروع ہو جائیں گی. ہر چیز بدل جائے گی. اولاد اپنے والدین کی نافرمان بن جائے گی، لیکن والدین اپنے بچوں سے ڈریں گے، گھبرائیں گے، ان کے سامنے بات نہیں کریں گے. فرمایا کہ بچہ بیٹا اپنے والد سے زیادہ اپنے دوست کو ترجیح دے گا، والد کی بات کو ترجیح نہیں دے گا. یعنی یہ ساری باتیں جو حضور نے فرمائیں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے نقشہ موجود ہے وہ بالکل پلٹ جائے گا. جو اس زمانے میں حضور کے سامنے موجود تھا بالکل پلٹنا شروع ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا. یہ قیامت کی علامتیں آپ نے بتائی. فرمایا یہ ایسا ہوگا دنیا کے اندر. اور تقریباً اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا پورا نظام بالکل بدلتا جا رہا ہے. اولاد کتنے ماں باپ پر غالب آ جاتی ہے، نافرمان بن جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو بالکل حالات بدلتے جا رہے ہیں. جب بھی کسی قوم پر یا کسی ملک پر یا کسی علاقے پر بھی عذاب آتا ہے نا، اس سے پہلے بھی اللہ ایسے کرتے ہیں، حالات کو بدلتے ہیں. قوم سبا کا نام قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے، اس کا ذکر بھی آیا قوم سبا کا. یمن کی ایک بہت بڑی قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، جس میں ملکہ سبا بھی تھی اور بہت سارے تھے، ملکہ بلقیس تھی اور بہت سارے لوگ تھے، بادشاہ گزرے ان کے. جب ان کی تباہی کا وقت آیا تو حالات کیسے پلٹے تھے کہ اس زمانے میں وہ جو ایک ڈیم تھا، تاریخ میں جو آتا ہے پورا ایک ڈیم، جس سے پوری قوم کا وہ آپاشی زمینوں کی جو نظام تھا وہ اس سے چلتا تھا، پانی پینے کے لیے وہیں سے لیتے تھے. اس ڈیم میں چوہے آ گئے اور چوہے اسے کاٹنے لگے تو لوگوں نے وہاں بلیاں چھوڑیں. بلیاں چوہوں سے ڈر کر بھاگ جاتی تھی. یہ حالات بدلتے ہیں. اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو چوہا ہمیشہ بلی سے ڈرتا ہے، لیکن اس وقت ایسے ہو گیا کہ وہ بلی چوہے سے ڈرتی تھی، بھاگ جاتی تھی. تو جو اس وقت کے نجومی قسم کے لوگ تھے نا، بڑے بڑے، انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ یہ عذاب کی نشانی ہے، یہاں سے نکل جاؤ. جو لوگ وہاں سے بھاگ سکتے تھے نکل گئے، آگے پیچھے دوسرے علاقوں میں چلے گئے. جو نہیں گئے تھے وہ پھر اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تھے. تو دنیا میں جب کوئی تغیر نظر آنے لگے تو یہ علامات ہوتی ہیں تباہی کی. جب غریب، فقراء، مساکین، جن کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ سب بڑی بڑی چیزوں کے مالک بن جائیں، اور جو مالدار ہیں ان کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. غریب جب طبقہ اوپر آتا ہے تو اوپر والا طبقہ ہم آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ قیامت کے علامات ہیں. اور جب دنیا کے بہادر ترین لوگ بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں تو جو بزدل قوم تھی وہ بدمعاش بن جاتی ہے. یہ بھی علامات ہے تباہی کی کہ بزدل جو ہیں وہ بدمعاش بن گئے، اور جو وہ تھے بہادر تھے وہ بزدل بن گئے. حالات بالکل پلٹ رہے ہیں، بدل گئے ہیں سارے. قومی یہود کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے، بہت بڑی، لمبا عرصہ اس قوم کو اللہ نے دنیا میں دیا. کئی انبیاء ان کے پاس آئے، لیکن یہ دنیا کی بزدل ترین قوم تھی. اور اس کی بزدلی کی گواہی اللہ کا کلام قرآن مجید دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ کی طرف سے کھانے پینے کی چیزیں ان کو مفت میں ملتی رہیں، آسمان سے آتی رہیں، کھاتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان سے وعدہ ہوا. یہی فلسطین، جب یہ مصر سے بھاگے تھے فلسطین میں رہتے تھے، فلسطین میں نہیں تھے، مصر میں رہتے تھے، مصر کے صحرائے سینا میں رہتے تھے. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کے لیے جہاد کر کے، ان سے کہو کہ یہ جہاد کریں. اور جہاد کیا تھا؟ کوئی لڑنا بھی نہیں تھا. ان سے اتنا کہا گیا تھا کہ تم
فلسطین میں داخل ہو جاؤ، سرزمین فلسطین میں تم چلے جاؤ، یہ فلسطین کی زمین تمہاری ہو گئی، لیکن فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تم یہاں جاؤ، اللہ تمہیں فتح دیں گے، یہ زمین تمہاری ہوگی، تو ہے ہی تمہارے آباء و اجداد کی، یہاں رہو۔ انہوں نے انکار کر دیا اور یہاں تک کہا لن ندخلها، ہم اس جگہ داخل ہی نہیں ہوں گے، حتیٰ دامو، یعنی جب تک یہ لوگ یہاں رہتے ہم ڈر کے مارے نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں لڑنا نہیں آتا۔ یہ ان کی بزدلی کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی، اتنی بزدل قوم تھی۔ لیکن ہوا یہی، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع تھا، حضور صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے کہ کیا کریں، تعداد بھی بہت کم ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے، جانا بھی پیدل ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرات صحابہ میں سے انصار صحابہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے۔ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کو بلایا، اور کچھ قبائل تھے باہر کے جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے، ان سے کہا کہ تم ان قبائلوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تم مکہ والوں کی مدد نہ کرو، ہم تمہاری مالی مدد کریں گے، یعنی جب مدینہ میں کھجوریں پیدا ہوں گی تو اس میں سے ہم تمہیں حصہ دیں گے، تم ان کے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے نہ ہو۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا میرا مشورہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ، جب ہم ایمان پر نہیں تھے نا، تب بھی ہم نے اس طرح دب کر کسی کو کھجور کا دانہ نہیں دیا ڈر کے مارے، اب ہم ایمان پر ان کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، آئیں جو بھی آتا ہے لڑیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ یہ تھی، اور یہودیوں کے آباء و اجداد کی تاریخ یہ تھی کہ ڈر کے مارے کا ہم نہیں لڑ سکتے، فلسطین میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے فلسطین میں آنے سے انکار کیا تھا، ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم کہیں کہاں رہیں گے، مصر کے سینہ میں رہیں گے، اس صحرا میں رہیں گے، وہاں نہیں جائیں گے فلسطین، ڈر تھا اتنا۔ لیکن ہوا کیا، تاریخ بدل گئی، حالات بدل گئے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ جو بہادروں کی اولاد تھی وہ بزدل ہوئی، تو جو بزدلوں کی اولاد تھی وہ بدماش بن گئے۔ ان کو بدماش بنانے میں ہماری بزدلی نے کام کیا۔ ہمارے جو بڑوں کی تاریخ تھی وہ کچھ اور تھی، ان کے بڑوں کی تاریخ کچھ اور تھی، لیکن آج وہ بدماش بن گئے۔ اور یہ ہمیشہ انسان کی تاریخ رہی ہے، ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے یہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، یہ بدماش ہوتا ہے صرف، یہ بہادر نہیں ہوتا۔ بہادر آدمی کبھی کمزور پر ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرے گا، کمزور سے لڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ جاتے تھے صحابہ سے کیا فرماتے؟ بھائی خبردار، خیال رکھنا کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، لڑائی کی نوبت بھی آئے، لڑ بھی رہے ہو، بچے کو نہیں مارنا، کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی ضعیف العمر بزرگ کو نہیں تنگ کرنا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کا وہ آدمی جو ان کا مذہبی پیشوا ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ان کے مذہبی پیشواؤں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس سے منع کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے جانوروں اور اموال کو کچھ نہیں کہنا، جو آدمی تم سے لڑنے کے لیے صرف اس سے لڑنا، یہ ہوتی ہے بہادر کی نشانی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب بیت المقدس میں پہنچے تو انہوں نے تمام عیسائیوں یہودیوں کو جمع کیا، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، ڈرنا مت، یہاں رہنا ہے تو رہو، سکون سے رہو، یہاں سے جانا ہے تو جہاں مرضی ہے جاؤ، ہم تمہیں راستہ بھی دیں گے اور تمہیں سیکورٹی بھی دیں گے، جاؤ۔ اگر تم جانا چاہتے ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، وہ بھی ہم تمہیں دیں گے، تمہاری مرضی ہے، تینوں آپشن ان کے سامنے رکھے۔ تو یہ بہادر کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن حالات چونکہ بدل رہے ہیں، قیامت قریب ہے، تو جو بزدل تھے وہ بدماش بن گئے۔ اس قوم کے اندر دیکھیں، یہ جو قوم ہے یہ اول دن سے، ایک تو اس کے اندر یہ تھا کہ یہ قوم ہمیشہ
وہ رہی ہے، بدمعاشی بھی رہی ہے۔ دوسرا، اس قوم نے ہمیشہ اپنے محسن سے غداری کی ہے۔ اپنے محسن کے ساتھ غداری کرنے والا یہ بھی دنیا کا کم تر درین گرا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ مصر میں گزارا، فرعون کے سامنے لڑا ان کے ساتھ، ہر کام کرتے رہے ان کے ساتھ، اس قوم کی خاطر۔ صرف ان کا کہنا یہ تھا کہ میری اس قوم کو آزادی دے دو، میری قوم کو آزادی دے دو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ آدمی غلطی سے قتل ہوا، قبطی، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے یوں کیا، وہ لگ گیا ہاتھ، اس کو بندہ مر گیا۔ تو سب سے پہلے اس کی شکایت کرنے والا اسی بنی اسرائیل کے یہودی اپنا تھا، اسی نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ اپنے محسن کی شکایت فرعون کے سامنے پہنچانے والے یہی یہودی تھے، انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور یہ محسن سے غداری کرنا یہ اس کی فطرت میں ہے۔ دنیا کے کسی ملک نے اس قوم کو اپنے پاس رہنے نہیں دیا۔ روس نے، یورپ کے جتنے ممالک ہیں، آسٹریا، ہنگری وغیرہ، ان سب نے نکالا تھا، اپنے ملک میں نہیں جانے دیا۔ فرانس نے نکالا ان کو، آخری بار 1933 میں جب جرمنوں نے ان کو مار مار کر نکالا، کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو ملک سے نکالا بھی کیسے؟ بحری جہازوں میں بٹھا دیا، سمندر میں دھکیل دیا، جاؤ جدھر مرضی ہے جانا ہے۔ تو ان کے جہازوں کے اوپر بینر جو لگائے تھے انہوں نے بڑے بڑے لکھ کر، وہ آج بھی وہ نیٹ پہ مل جاتے ہیں، ان بینروں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ تحریر کیا تھی؟ مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ ہمیں دنیا کی ساری قوموں نے نکال دیا، کسی ملک نے ہمیں قبول نہیں کیا، ہر ملک ہمیں مار کر نکال رہا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی رہنے کی جگہ اپنے پاس دے دیں۔ اور یہ سمندروں میں ان کے جہاز پھر رہے تھے۔ ہٹلر کا وہ جملہ بڑا مشہور تھا کہ یہ قوم جہاں رہے گی وہاں فتنہ کرے گی، اس کو کی جگہ رہنے نہ دو۔ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو یہ ہم کون ہوتے؟ اس وقت ان کو جائے پناہ دی تھی تو مسلمانوں نے دی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ یہ انسان ہے، یہ سمندروں میں اس طرح بھوکے پھرتے رہیں گے، ڈوب کے مریں گے، ختم ہوں گے۔ تو انسانیت کے ناطے ان کو مسلمانوں نے رہنے کی جگہ دی۔ اور آج یہ سب سے بڑے دشمن مسلمان کے بنے، جب طاقت ان کے پاس آ جاتی ہے تو یہ ایسے بن جاتے ہیں۔ اس قوم کے اندر ایک خرابی یہ، ایک عیب اس کا کہ یہ ہمیشہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جس قسم کا بھی معاہدہ کریں گے اس معاہدے کو یہ توڑیں گے لازمی۔ اور توڑیں گے کب؟ جب ان کو موقع ملے گا، ایسے موقع پر۔ انہوں نے معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو جمع کیا، ان سے معاہدہ ہوا تھا، دفاعی معاہدہ تھا کہ بھئی مدینہ کی حفاظت ہم مل کر کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ہم میں سے کسی پر کوئی تکلیف آئی تو دوسرا ان کا ساتھ دے گا۔ اس معاہدے پر ان کے سائن ہوئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاہدے کے روح سے ایک بات کرنے ان کے پاس گئے تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ حضور کو دیوار کے نیچے بٹھایا اور دیوار کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا اور پیچھے ایک نوجوان کو بٹھایا کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر بیٹھیں گے، بیٹھنے کی جگہ جو بنائی تھی تم نے اوپر سے پتھر پھینک دینا۔ یہ وہ قوم تھی جب ان سے معاہدہ تھا دفاعی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی تو حضور نے ان کو پھر کیا کہا کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا اب تم مدینہ سے چلے آؤ، تمہیں قتل تو کچھ نہیں کریں گے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ان کو نکالا وہاں سے۔ اور یہ ہمیشہ دنیا کے اندر ان کے یہی رہا ہے کہ معاہدہ کر کے یہ معاہدہ جس سے معاہدہ ہوگا اسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے جب فلسطین کے ساتھ انہوں نے جو غزہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، کس نے توڑا؟ پھر وہی توڑا پھر آ کر، اور پھر وہی حرکت شروع کر دی، اس لیے کہ سامنے والا کمزور ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہوتی ہے کہ جب دشمنی کرنی ہوتی ہے پھر گلے شکوے نہیں ہوتے۔ ہم ان سے گلے شکوے نہیں کرتے، جب دشمن ہے تو پھر کیا شکوہ اس سے؟ دشمن سے گلہ شکوہ نہیں ہوتا، دشمن کی دشمنی کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں تیار کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے
کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، بھیڑیا، یہ بھیڑ کی منطق نہیں سمجھتا ہے، ساری بھیڑیں اس کے سامنے جمع ہو جائیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ صرف شیر کا فولادی پنجہ جب اس کو لگتا ہے پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے بات. تو مسلمان اس وقت تعداد میں کتنے ہیں، مالی قوت میں کتنے ہیں، جتنے بھی ہیں، ہمیں نہ ان کی گنتی کا پتہ ہے نہ گنتی کرنے کی ضرورت. لیکن شکووں سے کام نہیں چلتا. ہم نے ساری زندگی شکوے کیے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، اور یہ شکوے کرتے کرتے ہم کتنے عرصے سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں. شکوہ کام نہیں دیتا، اور نہ دشمن سے شکوہ کیا جاتا ہے. دشمن کی دشمنی کا مقابلہ ہوتا ہے. اب وہ مقابلہ ہم نے کرنا کیسے؟ ہر آدمی کے بس میں جتنی بات ہونا وہ اتنا کرنے کا مکلف، اس سے زیادہ نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو جمعہ کا دن جب ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے، جمعہ کی نماز کے وقت میں، صبح کے وقت میں وضو کرتے، صاف سے کپڑے پہن لیتے، اور جیل کے دروازے تک، گیٹ تک جاتے، بیٹھتے تھوڑی دیر، بیٹھے بیٹھے پھر واپس آ جاتے تھے، واپس آ کر اپنی ظہر کی نماز پڑھتے. تو کسی نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جمعے کے لیے. کہا آپ کو پتہ بھی ہے کہ گیٹ بند ہے، دروازہ، یہ جیل کا دروازہ تھوڑی کھلے گا، تو یہ کون سے جمعے کی نماز آپ پڑھیں؟ فرمانے لگے جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کروں گا، جو میرے بس میں نہیں وہ نہیں کر سکتا. مجھ سے اسی کی پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. جو چیز میرے بس میں ہے میں وہ بھی نہ کروں تو مجھ سے پوچھ ہوگی، میں مجرم ہوں گا. جو میرے بس میں نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کی پوچھ مجھ سے نہیں ہوگی. ہمارے اور آپ کے بس میں کیا ہے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس ظلم کے خلاف یہ جو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے بچوں پر، خواتین پر، ضعیفوں پر بغیر کسی تفریق کے آگ برسائی جا رہی ہوتی، اس برسنے والی آگ کے خلاف بات تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو میرے بس میں ہے نا. اتنا بھی بس میں نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم سے اللہ نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر اتنا میرے بس میں ہے تو اس کے خلاف کم سے کم آواز تو اٹھائیں، زبان سے، تقریر سے، تحریر سے، کسی بھی طریقے سے، کہ بھئی یہ ظلم دنیا میں ہو رہا. دوسرا کام کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ جس کام سے ان کو نقصان کم سے کم پہنچے، فائدہ تو نہ پہنچے. اس معاملے میں ہم مسلمان بہت کمزور ہیں، اور خاص کر ہم جو کھانے پینے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. اپنی کھانے پینے کی جو چیزیں جو ضرورت سے زائد ہٹ کر صرف ہماری خواہشات والی چیزیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے خریدنے سے صرف فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، یہ تو چھوڑ دینا کم سے کم. یہ جو معاشی بائیکاٹ کا کہا جاتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. جس آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ خرمستیاں کرے گا، جس کے پاس نہیں ہوتا نا وہ کچھ نہیں کرتا. تو ان کو دنیا سے طاقت مل رہی ہے ان کے پیسے کی شکل میں، اور سارے مسلمان ملکوں سے مل رہی ہے. ہر ملک کے اندر ان کی پروڈکٹ ہم خرید بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں. اور ہم اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ایک آدمی کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، ساری دنیا تو پیتی ہے، ساری دنیا تو کھاتی ہے ان کی چیزیں، ان کی بنی ہوئی، ان کی مصنوعات ہمارے ملکوں میں آتی ہیں، ہم خریدتے ہیں، تو ساری دنیا کر رہی ہے. اگر میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ہم کسی کے اوپر جبر کرنے کے وہ نہیں ہے کہ بھئی کسی بھی جبر کیا جائے، لیکن اگر ہر آدمی یہی سوچ لینا کہ میں ہی چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں خریدوں گا، یہی سوچ ہر آدمی کی بن جائے تو سارے ختم، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے ان کا یہ معاشی بائیکاٹ جو آج کل چل رہی ہے بات، اس کو کریں، پھیلائیں اس کو خوب، اور کم سے کم اپنی حد تک تو ان کو کنٹرول کرنا. یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے نا، کسی کا سر میں تو نہیں مار رہے ہم نے، بھائی میں نہیں خریدتا یہ چیزیں، میں نہیں رکھتا یہ چیزیں. اور یہ تاجر برادری جتنے بھی ہے نا، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان کی متبادل چیزیں اپنے ملک کی بنائی ہوئی مارکیٹ میں لائیں. یہ کہنا کہ کوئی خریدے گا نہیں، جس آدمی کو بھوک لگے وہ ٹھنڈی روٹی بھی خرید کے لے جاتا ہے. جب بھوک لگی ہے کہ شدید، تو ٹھنڈی روٹی بھی پڑی ہوگی ایک دن پہلے کی، وہ بھی خرید کے لے جائے گا. تو جسے ضرورت ہوگی وہ خریدے گا، جسے ضرورت نہیں ہے وہ چھوڑے.
تو یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم جتنی چیزیں خریدتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے خریدنا، ایک ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا۔ اصل میں منع جو ہے یہ خریدنا منع ہے، تو جب خریدیں گے نہیں تو استعمال میں نہیں آئیں گی، جب استعمال میں نہیں آئیں گے تو کم سے کم ان کو کوئی طاقت تو کمزور پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ والوں کو وہ کیا تھا، محاصرہ کیا تھا بنو نذیر والوں کا، تو حضور نے کہا کہ ان کے جو باہر باغات ہیں نا، درخت لگے، ان درختوں کو کاٹ دو، ان کو معاشی نقصان پہنچاؤ، ان کے پاس جو اندر رکھی ہوئی جتنی بھی غذا خوراک کی چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی، باہر والی کاٹ دو آپ لوگ، تاکہ ان کو امید ہی ختم ہو جائے کہ باہر سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تو یہ خود بخود باہر آئیں گے۔ جب درخت کٹے، اللہ نے حکم دیا کہ کاٹ دو ان درختوں کو، جب کاٹیں انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، ختم ہونے اور باہر والی ساری ختم ہو گئی، تو وہ خود باہر آئے۔ یہی معاملہ آپ نے تبوک میں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا ہوگا، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اسی سے ہو رہا ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے، بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، ہم مسلمان بن کر بھی ہمارا کھانا جو ہے وہ 7 اپ اور پیپسی کے بغیر نہیں ہضم ہوتا۔ کیا ضرورت ہے اس کو کرو، چھوڑ دیں۔ میرے بس میں اتنا ہی ہے، میرے بس میں یہ نہیں کہ میں جا کر اسرائیل کے اوپر جا کے بم ماروں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو میرے بس میں ہے نا، یہ تو کر سکتا ہوں نا۔ جب یہ نہیں کر سکتا میں نہیں کرتا، تو جب مارنے کی باری آئے گی میں کب ماروں گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ گھروں کے اندر وہ چیزیں نہیں آنی چاہیے جو ان کی مصنوعات ہیں، اس کے متبادل پاکستانی چیزیں لے لو۔ اب پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستانی جو چیزیں بنی ہوئی نا اس کے مزے کی نہیں ہوتی، حرام تو نہیں ہوتی نا۔ مزہ لینا الگ چیز ہوتی ہے، ضرورت پوری کرنا الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں کسی انسان کی خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی ہے، ہاں ضرورت ہر ایک کی پوری ہو رہی ہے، ضرورت پوری کریں، ان چیزوں کو بائیکاٹ کریں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں بچوں سے بھی کہوں گا کہ جو پیسے ہم KFC اور میکڈونلڈ کا برگر خریدنے پہ لگاتے ہیں نا، اس پیسے کو ہم چھوڑ دیں اور اسی پیسے کو ہم دے دیں فلسطینیوں کو۔ وہ میرے بھائی بچے جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو دے دیں، نہ کھائیں یہ چیزیں۔ اب میرا ایمان اور میری غیرت میرے پاس ہے، کسی پہ جبر نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ چیزیں تو چھوڑیں۔ اس سے ان کو وہ مل رہی ہے، ایک طاقت مل رہی ہے، قوت میں، یہی پیسہ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ اس پیسے سے اسلحہ خرید کر ہمیں مارتے ہیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنا۔ پھر بعض لوگ یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، صرف کھانے پینے کی چیزیں چھوڑتے ہیں، تو فیس بک کو بھی چھوڑ دو، یوٹیوب استعمال کرنا چھوڑ دو، یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ بھی تو یہودیوں کی ہے۔ یاد رکھیں، بحث کرنا ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے والوں کو ہم کبھی بھی قائل نہیں کر سکتے، لیکن جنگ میں کبھی ہتھیاروں کا بائیکاٹ نہیں ہوتا۔ ہتھیار کا بائیکاٹ جنگ میں نہیں، یہ ہتھیار ہے، اس کو اگر آپ نے بند کر دیا تو آپ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ جنگ کا اصول یہ کہ دشمن کا ہتھیار دشمن کے خلاف استعمال کرو، یہ ہوتے جنگ کا اصول۔ تو یہ ہتھیار ہے، یہ میڈیا، اس میڈیا کو ہتھیار بنا کر ان کے خلاف استعمال کریں، نہ یہ کہ ہم اپنے خلاف استعمال کریں اس کو، ان کے خلاف۔ ہاں وہ چیزیں جن سے ان کی معیشت کو استحکام مل رہا ہے وہ آپ ہر آدمی سمجھتا ہے، نہ لیں، وہ چھوڑ دیں، بالکل ہی دکانوں میں پڑی رہیں۔ بلکہ میں تو اب یہ کہوں گا کہ ان کی معیشت کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان دکانداروں کا بائیکاٹ کرنے کا سوچیں کہ جو انہی چیزوں کو دکانوں میں رکھتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے، ان کے سامنے صرف پیسہ ہے، ان کا بھی سوچیں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنے کا ہے ان کا مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ مالی معاونت ہے، اور مالی معاونت جتنی ہو سکتی ہے، ہم جو ادھر ادھر پیسہ اپنا لگاتے ہیں نا فضول میں، وہ اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ نکال کر ان تک پہنچا دیں، اور صرف یہ نیت کر کے کہ اللہ اس سے ہوگا کچھ، جو بھی ہوگا یا نہ ہو، لیکن میرے بس میں اتنا ہی ہے، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیج رہا ہوں، اے اللہ یہ ان کے کام میں لگ جائے۔ ہم کتنا روزانہ کھاتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں، اس ضائع کرنے کے بجائے یہ تھوڑی بہت مالی معاونت ان کے ساتھ کریں۔ یہ تو میرے بس میں ہے نا، یہ تو کر سکتا ہوں نا، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ روڈ پہ چلتے چلتے 10 آدمی کو جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں نا، تو اس وقت وہ ضرورت مند ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان تک یہ پہنچائیں، مالی معاونت ان کے ساتھ کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا۔
اب یہ بھی آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، دیکھیں ہمیں ہر طرح سے ورغلانے بہکانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آج کل میڈیا پہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، تو بھئی کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ لمبا کر کے یہاں سے مارے نا اسرائیل کے اوپر، نہیں ہو رہا، تو ہاتھ لمبا بھی نہیں ہو رہا، ہاتھ اٹھ بھی نہیں رہا، تو پھر کس سے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے رات کے وقت میں، اللہ نے بتا بھی دیا صبح فرشتے، جب جنگ ہوگی فرشتے آئیں گے، ابو لہب یہاں، ابو جہل یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، سب کو کہہ دیا نا کہ قتل ہوں گے، بتا دیا۔ حضور پھر بھی دعا میں لگے ہوئے تھے، اتنی دعائیں مانگی کہ حضرت ابوبکر صدیق گئے، یا رسول اللہ بس کر، ہم تھک گئے دعا مانگ مانگ کے۔ ہم کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوگا؟ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ جو کرنے والی ذات ہے اس کو کہتے نہیں ہیں، اور ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہم ایک کونسلر کے پاس کتنی چکریں لگاتے ہیں درخواست لے کر کے میرا یہ کام کر دیں۔ کیا اس اللہ کی حیثیت اس کونسلر سے بھی کم ہو گئی ہے کہ اس کے پاس تو درخواست لے کر ہم صبح بھی جاتے ہیں شام بھی جاتے ہیں، اور 10 آدمیوں سے کہتے ہیں یار ذرا فون کر دیں، یار میرا کام ہو جائے، ذرا فون کر دیں ان کو، میرا کام ہو جائے، آپ کی جان پہچان ہے۔ اور اللہ سے کہنے کی باری ہے تو کہتے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں دعاؤں سے بھی ہٹانے کا ایک طریقہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اکیلے میں بیٹھ کر تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے کہیں اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں اللہ کہ ان لوگوں کی مدد کر دیں، میں ان کے لیے مانگتا ہوں۔ وہ اللہ بڑے غیور ذات ہیں، وہ جب انسان کو دیکھتا ہے انسان دل سے دوسروں کے لیے اچھائی مانگتا ہے، اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے اور ان کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن مانگنے والے تو بنے۔ نہ ہم ان کی مالی معاونت کر سکیں، نہ ہم ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کر سکیں، نہ ان کے فائدے میں ان کے فائدے کے لیے ان یہودی مصنوعات کا جو ہے نا بائیکاٹ کر سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں۔ تو جو میرے بس میں نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ اور پھر تنقید بھی تنقید ہوتی ہے کہ مولوی کے فتویٰ نہیں دیتے، مولوی کیا کر رہے ہیں؟ تو جتنے ہاتھ آپ کے اتنے ہاتھ ان کے بھی ہیں، جتنی زبان آپ کے پاس ہے اتنی زبان ان کے پاس بھی ہے، جتنی پہنچ آپ کی ہے اتنی پہنچ ان کی بھی ہے۔ مالی مدد کریں، آواز اٹھائیں ان کے لیے، ان کے حق میں، دنیا کو یہ بتائیں، اگرچہ دنیا نہیں مانے گی اس بات کو، لیکن جو میرا کام ہے وہ تو میں کروں گا نا۔ میں تو چیختا رہوں گا، میں تو بولتا رہوں یہ میرا کام ہے، میں ان کا معاشی بائیکاٹ کروں، میں ان کو مالی مدد فلسطینیوں کی کروں، ان کے لیے دعا کروں، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر تو کوئی کیس نہیں بنے گا، اس پر تو کوئی ہمیں برا بھلا نہیں کہے گا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ جو کام اللہ کے نبی نے کیے ہیں، جو ہم بھی وہی کام کریں، اور جو یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر حالات تو ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر تمہارے حالات ایسے رہیں نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم بھی ایسے ہی بن گئے، اسی طرح چلتے رہے، دنیا کا نظام چلاتے رہے، تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم سب کو ختم کر دیں گے، تمہیں انہی کی طرف پھیر دیں گے، اور تمہاری جگہ دوسرے آ جائیں گے۔ اور یہ دنیا کے اندر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کثیر تعداد مسلمانوں کی ارتداد کی طرف جا رہی ہے، مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اور ادھر سے کثیر تعداد اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں کہ روزانہ کے حساب سے کتنے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، بے دین ہوتے جا رہے ہیں، اور روزانہ کے حساب سے کتنے نئے مسلمان ہوتے آ رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ قرب قیامت میں اللہ ان سب کو جھاڑو لگا کر ایک طرف کر دیں اور نئے کو لے کر آئیں، ان سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ